تاکہ میں بلا تمہید کے اپنی بات کو شروع کرنا چلوں۔ میرے دوستو، عنوان اللہ کے پیغمبر کی سیرت کا، اللہ کے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت کا، جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدکر، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت، میرے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت، دیانت، جرت، شجاعت، سخاوت، منقبت، عفت، عظمت، رحمت بیان کرنا چاہے تو پھر میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو جب ساری کائنات جمع ہو کر بھی میرے نبی کی مدح سرائی کرے گی تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اعتراف شکست کرتے ہوئے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے جس نے 40 برس تک میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، صورت پہ کلام لکھا، عظمت پہ کلام لکھا، نبوت پہ کلام لکھا، رسالت پہ کلام لکھا، ختم نبوت پہ کلام لکھا، صداقت و دیانت پہ کلام لکھا، عدالت و شرافت پہ کلام لکھا، سخاوت و فراست پہ کلام لکھا، حسن و جمال پہ کلام لکھا، جلال و کمال پہ کلام لکھا، لیکن جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو اس نے ایک دن اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات و کتاب و اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت میں لکھا، آپ کی صورت میں لکھا، آپ کی عزت پہ لکھا، آپ کی عظمت پہ لکھا، آپ کی رفعت پہ لکھا، آپ کی منقبت پہ لکھا، لیکن حضور مرنے والا ہوں اور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ میں پوری زندگی لگا کر بھی عظمت کا اس نے آخری شعر لکھا، اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، سوات و وسعت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی میں لرزہ کے جنبوں ٹوٹنے لگے، ختم ہونے لگے، میری خشک ہونے لگے، میں سیرت و صورت کا اپنے آخری شعر اپنے کلام روح ڈالتے ہوئے کہا، تھکی ہے فکر رسا کی ہے، اگلا پتا باقی ہے، باقی ہے۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن، جس کے منہ میں ہو زبان وہ کہے سبحان۔ اس پیغمبر کا شان اور اس نبی کی سیرت و صورت کے جلوے، کچھ لوگ بیچارے آپ کو کہیں گے اے نہ منجائے وہابین دیوبندین نبی کو نہیں منے دے، نبی کو آپ جھنس دیں، نبی کو اپنا بھرا سڑے دیں، نبی کو اپنے برابر سمجھ دیں۔ کون جاہل، کون احمق، کون بے وقوف جو نبی کو اپنے برابر سمجھے؟ کہ میرے علی کہ تیری سنا گستاخ کیا کتے جا لڑیاں، ساری کائنات محمد کی ذات۔ میں کہا کرتا ہوں بٹھا دو اس بچے کو، بھائی بٹھا دو، بیٹھ جاؤ، مولوی کا بچہ ہے پھر بھی بیٹھ جاؤ، پوری توجہ رکھنا، چند منٹ ہے میرے پاس، پتہ ہی نہیں چلے گا وہ گزر جائیں گے اور میں ابھی تقریر شروع بھی نہیں کر پاؤں گا۔ پوری توجہ رہے کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں، میں تو سوچوں کہ سمندر میں ڈوب جاتا ہوں،
میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو معمر و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوا کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں مستغرق ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں دیکھا ہے, میں نے تو ائمہ روایات کو پڑھا ہے, میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے, میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھا ہے, میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھ کے دیکھا ہے کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے. تو پھر مظفر گڑھ والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے, پانی سے پہلے ہے, زمین و زمان سے پہلے ہے, مکین و مکان سے پہلے ہے, پھول و گلما سے پہلے ہے, سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے. میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے. تو مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے, اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر ظاہر سے غور کرتا ہوں تو وہی وقت اللہ نبی دین میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر دیوار پر, ہر صحرا بازار پر, ہر محراب پر, ہر کے ورق پر, کی چوچ پر, کی اڑان پر, ہر کی چٹان پر, کی زبان اس نبی کے سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر. میں آگے شاید نے سمجھے بولی بجلی سے چلتا کھڑے انہیں آگے سو آگے نہیں کھڑے تھا شاید ہے توجہ, بس اتنی توجہ ہے. ایمان نال دسو میری تقریر کے مطابق سبحان اللہ ہے تھوڑی؟ پھر ایک دفعہ گونج کے کہو سبحان اللہ. مجاوروں والی نہیں, مجاہدوں والی سبحان اللہ. توجہ رکھنا, میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے چرچے نظر آتے ہیں. میں مسجد نبوی میں جاؤں اس نبی کے روزے سے برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے. زبور کے صفحات اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے. میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. میں ان سے بھی ایک قدم اور آگے. مظفر گڑھ جملوں کو جملے نہ سمجھنا, لفاظی نہ سمجھنا, تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری یا الفاظ سمجھنا یا نہ سمجھنا. اگر اہل